अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला। जब 2017 में 18 में नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था तो एक पूरा उन्होंने सवाल पूछा था या एक बयानिया बनाया था क्यों निकाला का और वोट को इज्जत दो का। उस पर हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में थोड़ी डिटेल में। नवाज शरीफ को निकाला गया था इमरान खान साहब को लाने के लिए, उनको लाना था, उनको वजीर आजम बनाना था। तो एक वजीर आजम को निकाल के दूसरे वजीर आजम को एडजस्ट करना था, ये वजह थी नवाज शरीफ साहब को निकालने की। अब ये कहानी शुरू होती है 2013 से, जब नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीतते हैं, वजीर आजम बनते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब एक धरना लेके जाते हैं अपने सियासी कजन के साथ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में वो 126 दिन का धरना होता है जिसमें पाकिस्तान की मईशत का नुकसान होता है। पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट आने होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। चाइना के सदर का उसमें दौरा है, सबसे जो है पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा था, पाकिस्तान की तरक्की का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा था। तब वो दौरा मुलतवी करवाया गया और उसके बाद इमरान खान साहब ने धरना नहीं खत्म किया। हालांकि उस टाइम पे ये भी कहा गया था कि 2 दिन के लिए आप वेट कर लें, चाइना के सदर आ जाएं, वो पाकिस्तान में हो जाएं, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, जो मुआहदे साइन होने हैं वो हो जाएं, उसके बाद आप अपना धरना कर लीजिएगा। लेकिन एक प्लानिंग के तहत, एक लंदन प्लान जब वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, उसके तहत ये प्लानिंग चलती है और इमरान खान साहब पहुंच जाते हैं अपना इस्लामाबाद धरने के लिए। उसके बाद पनामा लीक्स आ जाती है। पनामा लीक्स आती है तो एक नया बोचाल आ जाता है पाकिस्तान की सियासत में और नवाज शरीफ के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं वो तेज हो जाती हैं। अब मजे की बात यह है कि नवाज शरीफ के अलावा पाकिस्तान में 450 प्लस 450 से ऊपर ऐसी शख्सियात थी जिसमें बिजनेसमैन शामिल थे, सियासतदान शामिल थे, एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग थे वो शामिल थे, कुछ जजेस भी शामिल थे जिनके नाम पनामा लीक्स में आते हैं। 450 लोगों में से एक बंदे को एहतसाब के लिए उठाया जाता है कि इन सबको छोड़ के ये इस एक बंदे का हम एहतसाब करेंगे, और वो एहतसाब शुरू हो जाता है जिसमें दिन रात सुबह 6-7 बजे अदालत खुल जाती है और रात 1-2 बजे तक वो समातें चलती रहती हैं, समात होती रहती हैं। डिफरेंट लोगों को, इनकी पार्टी के लोगों को, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान, शहबाज शरीफ, हमजा, जो हाथ लगता है उसको उठा के जेल में फेंका जा रहा है। उसकी अब वजह क्या थी? क्योंकि ये तमाम चीजें होने में के बावजूद जो इकोनॉमी थी और जो चीजें थी वो बैलेंस रखी हुई थी। अगर वो चीजें बैलेंस थी और उस चीज को तोड़ना था तो उसके लिए इन लोगों को उठाना बहुत जरूरी था। क्योंकि आप जानते हैं कि डॉलर काफी ज्यादा अपना कंट्रोल में था। उसके बाद पेट्रोल की कीमत काफी नीचे आ चुकी थी और जो डेली रूटीन की जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा सस्ती हो चुकी थी। तो उससे जो पॉपुलैरिटी है उस पर कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा था उन केसेस की वजह से। तो इसलिए जो लोग, जो काम करने वाले लोग थे, उन सबको उठा के जेलों में फेंक दिया गया। अब एक वजीर है, वो सुबह आ जाता है, 7-8 बजे अदालत चले जाता है, रात को 12-1 बजे वापस आता है। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये सालों साल, 2 साल 3 साल चलने वाली कहानी है। तो अब वो अवाम के लिए परफॉर्म कब करेगा या अपनी वजारत के लिए टाइम कब निकालेगा? ये तमाम चीजों को करके नवाज शरीफ को घेर लिया गया और उन्हें नाअहल किया गया। अब ये दुनिया का वाहिद केस था जिसमें नाअहली के बाद, सजा के बाद ट्रायल स्टार्ट किया गया। नॉर्मली होता है ऐसे कि पहले ट्रायल होता है, आपको चीजें साबित होती हैं, आपको चीजें मिलती हैं, फिर आप फर्द जुर्म आयद करते हैं, उसके बाद एक लंबा प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू सजाएं दी जाती हैं। लेकिन ये पहला था कि सजा दी गई, उसके बाद उठा के ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया। जब ये अभी फ्लैगशिप में जब नवाज शरीफ साहब को बरी किया गया है तो नैब का जो बयान था वो सुनने लायक था। उनका कहना था कि हमें कोई सबूत नहीं है हमारे पास, जो 3-4 साल हमने जाया किया है अवाम के, उसमें हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि ये ट्रायल चलना है, लिहाजा मजबूरी थी हमारी। एक ऐसी चीज के सुप्रीम कोर्ट के कहने पे आपने एक केस चला दिया, ना उसका कोई सर ना पाऊं। उसके बाद आपने वो केस चला के, तो फिर जो वो आप इतने इतने बॉक्स में वो कागज लेके आते थे, वो चीजें करते थे, वो सारा एक झूठ था। उसके बाद आप एक मॉनिटरिंग जज बिठा देते हैं पर, जो कि तय करेगा कि जो JIT बनाई थी, व्हाट्सएप JIT बनी थी, कि वो कौन कौन से काम कर सकती है वो JIT। उसके बाद उनको यूज करते 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 नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया जाता है। नाअहल करने के बाद उनको सजाएं दी जाती हैं, और सजा दी किस चीज पे जाती है? अकामा पे। पनामा के केस को अकामा में बदला जाता है।
آپ کے جو نیب والے ہیں وہ باہر جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، پوری دنیا گھوم لیتے ہیں ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے، جب کچھ نہیں ملتا ایک اقامہ مل جاتا ہے، اقامہ لا کے عدالت میں جمع کروایا جاتا ہے، جس کا پورے کیس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ دوہری شریعت ہے یا اقامہ ہے تو اس لیے نااہلی ہے۔ ایک تو اس پہ جب ایک چیز کا کیس فائل نہیں ہوا تو اس پہ سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن تب سزا دینی تھی، وہ اوپر سے آرڈر تھے۔ جب اقامہ آ گیا تو پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے قانون میں یہ چیز موجود نہیں تھی کہ اقامے پہ کس طرح نااہلی کی جا سکتی ہے یا کس طرح نکالا جا سکتا ہے۔ تو ایک بلیک لا ڈکشنری لا کے پتہ نہیں وہ کہاں سے آئی کیسے آئی، اس میں سے ایک ڈیفینیشن اٹھائی جاتی ہے اور اٹھا کے نواز شریف صاحب کو سزا دے دی جاتی ہے۔ ایک سٹنگ الیکٹڈ پرائم منسٹر کا ہم اٹھا کے ریموو کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فیصلے میں لکھا جاتا ہے ایک تو اقامہ ہے اس لیے نااہل کیا گیا، اور دوسرا نواز شریف صاحب کاغذات کے جو ان کے کاغذات ہے ڈاکومنٹس کے حساب سے اپنے بیٹے کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اقامہ ہے ان کے پاس، تو لہٰذا یہ اپنے بیٹے سے سیلری لے سکتے تھے جو کہ نہیں لی گئی، وہ سیلری ڈکلیئر نہیں کی، اس لیے یہ نااہل ہے۔ مطلب ایک ایسی چیز ڈکلیئر نہیں کی کہ جو چیز اس نے شخص نے لی ہی نہیں لیکن وہ لے سکتا تھا۔ اب اس کے میں آپ کو سمپل سی ایک چیز بتاؤں، میرا کاروبار ہے یا میرا چھوٹا بھائی ہے یا میرا بھائی بھاپ میرے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ مجھ سے سیلری نہیں لے رہے، اس لیے انہیں نااہل کر دیا جائے گا کہ کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے سے سیلری نہیں لی تو لہٰذا یہ نااہل کرا کے دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جسٹس شوکت عزیزی کا جو بیان ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ بشیر جو ڈی جی ایف آئی اے تھے ان کا جو بیان ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک تہیہ کیا گیا تھا کہ نواز شریف کو نکالنا ہے اور عمران خان صاحب کو لے کے آنا ہے۔ عمران خان صاحب کو لایا گیا، ان کے لیے ساری ایڈجسٹمنٹ کی گئی، بندے توڑ کے پی ٹی آئی میں شامل کروائے گئے، ہر جگہ پہ ان کے لیے حکومت بنائی گئی، آسانیاں پیدا کی گئی۔ اس کے بعد جب ان سے یہ چیزیں ہو گئیں، جب وہ اپنا باہر نکلنا شروع ہوئے، اپنے کنٹرول سے باہر نکلنا ہوئے تو انہیں بھی ہٹوایا گیا، ان کو اب جیل میں رکھا گیا ہے۔ اب اگر یہی چیزیں چلتی رہیں تو پاکستان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پاکستان کو اگر ایسے آگے بڑھنا ہے تو بالکل نہیں بڑھ سکتا۔ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے پچھلی چیزیں ساری ختم کرنی پڑے گی یا ورنہ سزائیں دینی پڑے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سالوں سال، اب آپ فواد حسن فواد کی اگزامپل لے لیں، 6 سال اس پہ کیس چلا ہے اس شخص پہ۔ وہ پاکستان کے بہترین جو بیوروکریٹس ہیں ان میں سے ہیں، جو ہمیشہ حکومت میں انہوں نے سپورٹنگ کردار کی ہے، پاکستان کے لیے کام کیا ہے، لیکن 6 سال ان پہ کیس چلنے کے بعد ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بری ہیں، ان کا گناہ نہیں ہے یا انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا لہٰذا ہم انہیں بری کرتے ہیں۔ تو ان کی زندگی کے وہ جو 6 سال انہوں نے ذلالت برداشت کی یا جو ان کو تذلیل ہوئی ان کی، اس کا حساب کوئی نہیں ہے دینے والا، کیونکہ ہمارے ججز ہیں۔ اب ایک جج ہے ہمارے کے اوپر بھی کیس چل رہا ہے، آئے دن وہ اپلیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے، یہ کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے، جب لیکن یہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تب انہیں ہوش نہیں ہوتا کہ کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہے کیا نہیں ہے۔ یہ وہی شخص، یہ وہی جناب ہے جن کے اوپر وہ 2 ٹرک والا کیس، وہ آڈیو لیک ہوئی تھی ان کی۔ آج جب خود کی باری آئی ہے، خود احتساب کے لیے ہوئے ہیں، تو انہیں یاد آ گیا کہ نہیں یہ چیز کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے، یہ میڈیا پہ چلنی چاہیے، یہ چیز میڈیا پہ نہیں چلنی چاہیے۔ جب یہ دوسروں کی چلاتے تھے تب انہیں شرم نہیں آتی تھی، یا تب انہیں کوئی لحاظ نہیں تھا کہ دوسرے کی بھی عزت ہے، صرف میری عزت نہیں ہے۔ انہی حرکتوں نے پاکستان کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اس حد تک بدتمیزی، بد تہذیبی آ گئی ہے پاکستان کی سیاست میں جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے سیاست دانوں کو ایک ہونا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کا جب بھلائی ہوئی ہے، پاکستان نے تھوڑی بہت کوئی ترقی کی ہے تو وہ سیاست میں کی ہے، وہ جمہوریت نے کی ہے۔ وہ کبھی بھی ڈکٹیٹرشپ یا مارشل لا کے دور میں پاکستان نے ترقی نہیں کی، پاکستان ہمیشہ نیچے آیا ہے۔ تو اگر ترقی چاہیے تو سیاست دانوں کو ایک ہونا پڑے گا، اور اس کے بعد ایک آگے پروسیجر چلے گا اور پاکستان ترقی کرے گا۔ اگر عوام فیصلہ کرے گی تو، عوام کے فیصلے کو اہمیت دی جائے گی تو۔ اب ہم ذرا میں آپ کو اگزامپل دوں، کہہ دیا جاتا ہے سزائیں کیسے دی جائیں، سالوں سال کیس چلائے جاتے ہیں، اس کے بعد سزائیں پتہ نہیں چلتا سزائیں کیسے دینی ہے۔ بڑا ایک سمپل سی چیز ہے، عمران خان صاحب نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ مجھے جو سپورٹ ملتی تھی وہ باجوہ صاحب کی طرف سے ملتی تھی، باجوہ صاحب آتے تھے یا فیض حمید کی طرف سے ہمیں سپورٹ ملا کرتی تھی، وہ ہمارے بندے پورے کرتے تھے۔ یہ اوتھ کی خلاف ورزی ہے، جو حلف اٹھایا گیا ہے وزیر اعظم کا، اس کی خلاف ورزی ہے۔ اوتھ کی خلاف ورزی مطلب آپ نے آئین توڑ دیا ہے، سزائے دی۔
آرمی کا جو اوتھ ہے یا جنرل باجوہ کا جو اوتھ ہے وہ اوتھ ہے کہ ہم سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا ہمارا، لیکن ان کا سیاست میں عمل دخل تھا، وہ خود اس چیز کو مان چکے۔ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے خود بتایا تھا کہ ہم کرتے تھے، ہیلپ کرتے تھے، لیکن اب ہم سائڈ پہ ہو رہے ہیں، ہم نیوٹرل ہو رہے ہیں۔ مان گے وہ بھی سزا کے حقدار ہو گئے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کون سے جج ہیں کہ 50 لاکھ روپے ان کی سیلیاں ہیں، ان کی کاریں ہیں، ان کی گاڑیاں، ان کے گھر کے جو بجلی کے بل ہے وہ عوام کے ٹیکس سے جا رہے ہیں، لیکن انہیں اتنے ایسے فیصلے نہیں سمجھ آتے۔ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس کو ہم نے سزا دینی ہے، کس کو نہیں دینی۔ سالوں سال کیس لٹکتے جا رہے ہیں اور عوام پاگلوں کی طرح بیٹھی ہوئی ہے۔ سمپل سی چیز ہے، اٹھا لیں، آئین کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے، اسے ساتھ رکھ لیں، اپنے قانون کی کتاب ساتھ رکھ لیں، پوچھ لیں جس نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، پاکستان کی حلف کی خلاف ورزی کی ہے، پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ جتنے لوگ اس کے کٹہرے میں آتے ہیں، اس رسی میں آ رہے ہیں، سب کو سزائیں دے دیں، پاکستان سدھر جائے گا۔ اور ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی کہ جو پاکستان کے آئین کے ساتھ، جو پاکستان کے ساتھ، جو اپنے حلف کے ساتھ غداری کرے گا یا اپنے حلف کی خلاف ورزی کرے گا، وہ سزا کا حقدار ہوگا اور اس کا یہ انجام ہوگا۔ تو لہٰذا ہم نے یہ چیزیں نہیں کرنی، لیکن ہم ان چیزوں سے نہیں نکل پا رہے ہیں۔ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے، غریب بندہ مر چکا ہے، لیکن ہمیں اپنی ایک سیاست چمکانی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا کوئی خدا کا خوف کریں، پاکستان کے عوام کا سوچیں۔ جو لوگ آپ کی امید میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے انہوں نے یہ ورکر بھی جانے دیتے ہیں، صرف آپ لوگ جو پارٹی کے عہدیداران ہیں وہی جانے نہیں دیتے، یہ جو چھوٹے لوگ ہیں جو آپ کے لیے جلسوں میں آتے ہیں وہ بھی اپنی جانے دیتے ہیں۔ ان کا تھوڑا سا خیال کر لیں اور پاکستان کے حالات پہ تھوڑا سا رحم کھائیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔